جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو اگر کہا جائے کہ یہ گاڑی کی چابی ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ نے چلا کے لے کے جانی ہے، لیکن اسے چلانی نہیں آتی، تو کیا ہوگا؟ اسے دھکا لگا کے لے کے جائے گا۔ تو اس لیے زندگی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی گزارنی نہیں آتی، 70 سال کی عمر تک بھی اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا المیہ اور پرابلم کیا ہے کہ زندگی پوری گزر جاتی ہے، احساس کوئی نہیں ہوتا، بغیر احساس کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا پرابلم زندگی کا کیا ہے کہ ہم زندگی کو گزار رہے ہیں کہ بغیر کسی اینڈ لمٹ کے کہ کتنی زندگی ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے۔ تیسرا پرابلم کیا ہے کہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، تو لیکن زندگی اللہ پہلے دیتے ہیں، شعور بعد میں ملتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے نوجوان بھی لوگ نظر آئیں گے کہ جن کو 60 سال تک عمر ہو چکی ہے لیکن شعور کوئی نہیں ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ چوتھا پرابلم کیا ہے کہ جیسے ایک شخص کو ہم ایک کیک گفٹ کریں کہ یہ آج آپ نے گھر بنایا ہے، اس خوشی میں یہ 4 پاؤنڈ کا کیک میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، یا گاڑی لی ہے آپ نے، اچھا وہ کیک ہم سے لے اور نیچے رکھے اور اسے پاؤں سے ٹھوڈے مارنا شروع کر دے، اس کا حشر نشر کر دے، تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا میں نے اس کو گفٹ کیا، اس نے بجائے اس کے کہ جی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، تو اس نے میرے گفٹ کے ساتھ یہ حال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ گفٹ ہے، لیکن ہم اس زندگی کے ساتھ اگر ہماری زندگی میں کوئی پرائرٹائزیشنز کوئی نہیں ہے، کوئی ڈٹرمینیشنز کوئی نہیں ہے، کوئی ویژن کوئی نہیں ہے، کوئی اپنی زندگی کے گول سیٹ نہیں کیے، تو ہم اپنی زندگی پھر وہ ایسی حال کر رہے ہیں جیسے کیک دینے والے کے ساتھ اس کیک والے نے کیا۔ اسی کو یہ دوسرے سٹائل سے دکھا رہے ہیں کہ جیسے کہیں پہ آپ نے جانا ہو، اس کی یہ پورا ایک پروسیس ہے، تو ایسی ہی پوری زندگی ہم نے ایک بہتر کر کے گزارنی ہے۔ تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں یہ پورے کے پورے معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ If you were to look back at your life now, would you like to say that you have tried to create a meaning in your life? اس کے 3 جواب ہیں جی، یس، نو، آئی ڈونٹ کیئر، کہ اس وقت تک آپ نے اپنی زندگی کو میننگ فل گزارا نہیں یا بہتر کر کے نہیں گزارا۔ If you were to look back at your life at the time of your death, would you like to say that at that time that you have tried to create a meaning in your life? یعنی جیسے ہم کسی کے اگر جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے پر جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مرنے والے کے بارے میں، وہی اس کی زندگی کا ویژن ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اس نے یہ بڑا اچھا کام کیا زندگی میں، یہ کیا، یہ کیا۔ تو ٹائم آف یور ڈیتھ آپ اس کا کیا جواب لکھنا چاہیں گے؟ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں۔ ویژن کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیلنٹ، آپ کی صلاحیت کا پتہ ہو، اس کی بیس پر آپ اپنا ویژن بنائیں۔ تو ایک شخص جیسے ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے لیکن خود اس نے MBBS نہیں کیا ہوا، تو اگر وہ ہاسپٹل کا یا میڈیکل لائن سے ویژن بنائے گا تو وہ چل نہیں سکے گا۔ کہ اے ویژن which is independent of time and correct. جیسے عبدالصہ ریدی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جتنا بھی ویلفیئر کے کام ہیں یہ اس کا ویژن تھا۔
وہ اگر چلا بھی گیا ہے تو وہ نہیں رکا، یعنی آپ کے ہونے نہ ہونے سے وہ کام ڈسٹرب نہ ہو، یہ ویژن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہیں تو چل رہے، آپ چلے گئے تو وہ بھی ختم، ٹائم سے بھی آؤٹ ہو اور کریکٹ بھی ہو۔ کہ اس کو بنانے کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھنا پڑے گا۔ جو آپ زندگی میں ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھے گا۔ ٹائم مینجمنٹ ذہن میں آتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو بہت زیادہ روبوٹ بنا لینا، اپنے آپ کو ٹائم کا پابند بنانا، ہم تو آزاد ہیں، تو یہ بہت مشکل چیز ہے۔ بلکہ جو ٹائم کو مینیج کر لیتا ہے اور ٹائم ویسٹر چیزیں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں، اور اتنا ہی وہ اپنا ٹائم کو فیملی کو دے سکتا ہے، اتنا ٹائم وہ آپ ہیلتھ کو دے سکتا ہے۔ تو ٹائم کو مینیج کرنا وہ سیکھے گا کہ جن کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، جو ویژن بناتے ہیں، ان کو، جن کو خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کو رات چھوٹی لگتی ہے، جن کو خواب پورا کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو دن چھوٹا لگتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں خواہشات ہوا کرتی ہیں، بڑے ذہنوں میں خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے ٹائم کو مینیج کر کے اور ٹائم ویسٹر چیزیں زندگی سے نکال کر اور اسٹریٹجک ویژن بنا کر اپنی زندگی سے بہت زیادہ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کے اندر آپ کی ترجیحات ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایک کتاب ہے فرسٹ تھنگ از فرسٹ، اس کتاب کی فلسفی یہ ہے کہ آپ کون سے ایسے کام ہیں جو اس کو پہلے کرنا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ جو کام پہلے کرنے والے ہوتے ہیں اس کو بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، جو بعد والے ہیں اسے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے کام کی جو رفتار ہے، کیپیسٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں پرائم ٹائم۔ پرائم ٹائم میں پرائم ورک کریں گے تو آپ کی کام کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ یعنی 24 گھنٹے میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ بہت ایکٹیو اور فریش ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کا پرائم ٹائم دوسرے سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ خود اس کو آبزرو کریں کہ میرا پرائم ٹائم کون سا ہے۔ اس پرائم ٹائم میں پرائم ورک کریں گے تو آپ کی کام کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ تو آپ کی زندگی کی ترجیحات آپ نے طے کرنی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ عزم، کہ آپ کا جو بھی کام ہے اس پر عزم ہو کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ تو جتنا آپ کا عزم مضبوط ہوگا آپ اتنا ہی اس میں، اس فیلڈ میں، اس شعبے میں کامیاب ہوں گے۔